واسطے دیکھا، وسیلے دیکھا، ابو طالب، حمزہ، جعفر، علی، پھر مصطفیٰ۔ حضرت علی نے پھر وہی سوال کیا، کہا کہ کیا غرض ہے، کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ ہے کہ نبی سے ملنا ہے۔ کہا تصدیق کے لیے آئے ہو؟ کہا جی بالکل تصدیق کے لیے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، پیغمبر اس کے رسول۔ اس کا پس منظر ہے کہ کس معجزے کے طور پر خبر ملی تھی حضرت ابوذر کو۔ میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ امام تک یا نبی تک پہنچنے کے لیے براہ راست کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے نفس کی تربیت ضروری ہے، نفس کی تربیت ضروری ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جب اطمینان حاصل کر لیا تو پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پیغمبر نے کہا کہ توحید پیش کی، نبوت پیش کی، معارف دین پیش کیے، اور اس کے بعد کہا چلے جاؤ۔ وہیں خبر دی کہ جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو تمہارا ایک عزیز مر چکا ہوگا، اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس کی میراث تمہیں ملے گی، اس کی حفاظت کرنا، تم اپنے قبیلے میں اپنی جگہ رہنا، اور اس کے بعد جب یہ دین ظاہر ہو جائے تب میرے پاس آ جانا۔ بھئی اس ایک روایت کو سمجھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ سب سے پہلے ایمان میں آنے والے کون تھے، کتنے تھے۔ کون تھے، کتنے تھے، کیا نظام تھا، حضور کی کیا سیکیورٹی تھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے۔ یوں ہی تھوڑی حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا ہے۔ جناب ابو طالب کے مراتب الگ ہیں۔ درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلا گیا۔ کس لیے عرض کر رہا تھا؟ حضور تک پہنچنے کے لیے ابو ذر کو کتنے واسطوں سے گزرنا پڑا؟ پہلے حضرت ابو طالب، پھر حضرت حمزہ، پھر حضرت جعفر، پھر حضرت علی، پھر پیغمبر۔ پیغمبر معصوم ہے، علی معصوم ہے، جعفر تو معصوم نہیں ہے، حمزہ تو معصوم نہیں ہے۔ حمزہ و جعفر کی تقلید کیے بغیر مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ آج اگر امام سے وابستہ ہونا ہے، امام زمانہ سے وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو نائب عام ہے پہلے اس کی اطاعت کرو، ڈسپلن تو سیکھو، ڈسپلن ہے، ادب ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ بہرحال جوانان عزیز، میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن احکام کی طرف بھی توجہ دیں، احکام سیکھیں، اپنے کو اس لائق بنائیں کہ سرکار کی حکومت میں کوئی ملازمت مل جائے، اس لائق بنائیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور بس اب بہت سی بحثیں ہیں، ایک مجلس میں تو سب سمٹ نہیں سکتی بحثیں۔ ایک چیز آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ امام آئیں گے تو خوب قتل کریں گے، اور کس لیے قتل کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ نہیں، جب ان کے جد نے اپنی حکومت کے لیے قتل نہیں کیا، ان کے جد نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی تو یہ اپنی حکومت کے لیے تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ اس گھرانے کا شیوا یہ ہے کہ یہ تلوار اٹھاتے ہیں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے، یہ حقیقت توحید کو پورے طور پر آشکارا کرنے کے لیے اور نظام دین کو قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کی خاطر تلوار اٹھائیں گے، اپنی حکومت کے لیے تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ فرق ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔
ذرا سی تعبیر بدل جائے تو بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائیں گے، غلط تعبیر ہے۔ نظام عدل قائم کرنے کے لیے، نظام عدل قائم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بڑی علمی بحث ہے، اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک تو طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وقت گزر چکا، مگر پھر بھی میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں۔ وقت ختم ہو چکا تقریباً، بلکہ شاید زیادہ ہو چکا۔ نہ جانے کتنے شکوک شبہات سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں، تو ایسے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ میں اس کے دو جواب عرض کر رہا ہوں، ایک روایت سے، ایک درایت سے۔ ایک روایت سے، ایک درایت سے۔ روایت کیا ہے؟ جب خود حضور نے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، پہلا ان میں کا علی ابن ابی طالب ہوگا، آخری ان میں کا مہدی ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ ایک طویل عرصے تک غیبت میں رہے گا، اور تب ظہور کرے گا جب بہت سے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تب ظہور فرمائے گا قیامت کے قریب، اور پھر وہ روئے زمین کو پر کر دے گا عدل و انصاف سے، اسی طرح جس طرح روئے زمین پر ظلم و جور پھیلا ہوا ہوگا۔ پوچھنے والوں نے فوراً اٹھ کے پوچھا، یا رسول اللہ اتنی طویل غیبت میں فائدہ کیا ہوگا؟ حضور کی حدیث ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ حضور نے فوراً بتایا، سمجھایا ایک محسوس مثال دے کر، کہا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے آگے بادل ہوتا ہے؟ سورج کے آگے ابر ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے، سورج ابر کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا فیض زمین تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ جو دانے بوتے ہو زمین میں، جو کھیتی کرتے ہو، اسے سورج کی حرارت اور روشنی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ حالانکہ سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں حضور نے یہ جواب دیا، اور یہ جواب ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ اب میں ایک درایت کی مثال دے رہا ہوں اسی حدیث کی وضاحت کے لیے۔ جبر تاریخ کے بہت قائل ہیں لوگ، جبر تاریخ کے بہت قائل ہیں، اور خاص طور سے مارکسزم۔ اگرچہ مارکسزم کی حکومت ختم ہو چکی، مگر پھر بھی ابھی بھی اس کے بہت نام لیوا موجود ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ہوتا ہے۔ توجہ ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ قصص میں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا سورہ قدر امام عصر سے تعلق رکھتا ہے، سورہ کوثر بھی امام عصر کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، سورہ ملک میں نے کہا قصیدہ امام مہدی ہے، سورہ قصص وہ بھی قصیدہ امام مہدی ہے۔ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، انہی کو ہم امام بنائیں، انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ یہ آیت اپنی جگہ، یہ تو خاص امام کی شان میں ہے ہی، مگر میں عرض کر رہا ہوں روئے زمین پر جب بھی کوئی جابرانہ نظام ہوتا ہے، توجہ رہے، جب بھی کوئی جابرانہ نظام ہوتا ہے تو جابرانہ نظام کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے، یہ آپ کے عمرانیات، سیاسیات، سماجیات سے متعلق گفتگو ہے۔ ہوش بیدار ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی ذہانت اور آپ کے اوپر اعتماد کر کے۔ ممبروں سے گفتگو بڑی ذمہ دارانہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض ذاکروں کی کوشش یہ ہوتی ہے اتنے مصائب پڑھو
کہ سن کر مجمع بے ہوش ہو جائے. امام حسین نے قربانی دی تھی ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے نہیں. جوانان عزیز، بزرگان محترم، حسین نے قربانی دی تھی انسانوں کو ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے نہیں، ہوش میں لانے کے لیے. تو ایک بات سمجھ کے جائیں، سماجی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے. جب کوئی جابرانہ نظام قائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظالم خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، اسلحے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور زور و زر دونوں کا استعمال کر کے، یعنی پیسے اور اسلحے دونوں کا استعمال کر کے انٹلیکچوئلز کو خرید لیا جاتا ہے، اسکالرز کو خرید لیا جاتا ہے، علماء کو خرید لیا جاتا ہے، اہل قلم کو خرید لیا جاتا ہے، شعراء کو خرید لیا جاتا ہے. جو بکتا نہیں اس کی زبانیں کٹوا دی جاتی ہیں، ہے نا؟ ظالم و جابر کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مظلوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تاریخ کی سچائی ہے نا. اس کے باوجود یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا کا ظالم مظلوم طبقہ پھر بھی سر اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو ہمت دلاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو حوصلہ دلاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو انقلاب پر اکساتا ہے؟ جس طرح بادل کے پیچھے سورج خاک میں پوشیدہ ذروں کو پکاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اسی طرح پردہ غیب میں بیٹھ کر ولی عصر مظلوموں کی حمایت کرتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کہیں بھی، اسلام شرط نہیں ہے، مسلمان شرط نہیں ہے، روئے زمین پر کہیں بھی، شرق و غرب میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو، پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ولی عصر مظلوموں کی حمایت کرتا ہے. مظلوموں کے دل میں قوت آتی ہے. یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ مظلوموں میں جرأت کہاں سے آتی ہے؟ مظلوم کیسے لب کشائی کرتا ہے؟ ولی عصر ہے. ولی عصر کا وجود یہ وجود ہے کہ جو مظلوموں کی حمایت کرتا ہے. اور فرمایا ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بس گفتگو یہاں تک آ گئی، اب گفتگو کا دامن سمیٹ لوں. لیکن ولی عصر کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ادب ہیں، آداب ہیں، قوانین ہیں، شریعت ہے، ڈسپلن ہے، طریقت ہے، اس سب کی پابندی لازم ہے. بس آپ لوگ مصائب سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، روتے ہیں. رونا تو عبادت ہے، اور بے اختیار آنکھیں آنسو برساتی ہیں. ان آنکھوں کو دیکھیں، میں نے ایک جملہ کہیں کہا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. علمی مسائل سمجھنے کے لیے عقل کی آنکھیں ہوتی ہیں، عرفانی مسائل سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ ہوتی ہے. ان آنکھوں سے علمی مسئلے حل نہیں ہوتے. ان آنکھوں کی پونجی صرف آنسو ہے. یہ آنکھیں دی ہی گئی ہیں حسین پر رونے کے لیے. علمی مسئلے عقل کی آنکھوں سے حل ہوتے ہیں. عرفان و حکمت کی باتیں دل کی آنکھیں چاہتی ہیں. ان آنکھوں کی کل پونجی کیا ہے؟ آنسو. یہ صرف حسین کے لیے دی گئی ہیں آنکھیں. یہ روئیں گی، ذکر ہوگا، مگر ہر ذکر میں درس ہے، نصیحت ہے. آپ کہتے ہیں تقلید ضروری نہیں ہے، احکام کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. ہماری خواتین غور کریں، ہمارے مرد غور کریں. بی بی زینب سے زیادہ عالمہ کوئی ہوگی؟
بی بی زینب سے زیادہ عالمہ کوئی ہوگی؟ بی بی زینب کس لمحے میں، کس وقت؟ روز عاشورہ جب خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہیں، دشمنوں نے خیموں میں آگ لگا دی، شعلے بھڑک رہے ہیں، ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ سب بیویاں اس خیمے میں اکٹھا ہو گئیں جہاں سید سجاد تھے۔ اور اس کے بعد بی بی نے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ ہم جلتے ہوئے شعلوں میں، جلتے ہوئے خیموں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل کے راکھ ہو جائیں، شعلوں میں جلتے ہوئے خیموں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل کے راکھ ہو جائیں، مر جائیں، یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ مسئلہ دریافت کرنا، درس دینا ہے، درس دینا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بی بی زینب نے تو کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو سرکار رسالت مآب کا کارنامہ تھا۔ امامت کا اعلان نبوت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، نبوت کی زبان سے ہوتا ہے۔ علی اول کی امامت کا اعلان رسول نے کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا، میدان غدیر میں کیا، زندگی میں کئی مواقع پہ اعلان کیے ہیں نا، مگر پہلا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کے معنی ہے کہ اپنے کنبے کے درمیان اعلان ہو رہا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ امام۔ توجہ ہے۔ میدان غدیر میں اعلان کے معنی یہ ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، یہ امام، تاکہ اپنوں پرایوں سب کو معلوم ہو جائے۔ دونوں فریضے زینب نے ادا کیے ہیں کربلا میں۔ خیمے جب جل رہے تھے پورا کنبہ سمٹ آیا تھا، بڑے اور چھوٹے بچے سب تھے۔ زینب پر ایک فریضہ تھا، یہ بتا دینا بچوں حسین کی شہادت کے ساتھ امامت ختم نہیں ہو گئی۔ اس لیے زینب نے سوال کر کے اعلان کیا، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ مسئلہ بتاؤ، حکم خدا بتاؤ۔ اصل مقصد حکم پوچھنا نہیں تھا، اعلان امامت ہے، بیٹا تم امام وقت ہو۔ یہ تو اعلان زینب نے اس وقت کیا ہے جب صرف زینب کا کنبہ تھا، ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ رے منزلت زینب۔ اس کے بعد زینب اسیر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، رسن بستہ ہے زینب۔ اور بس میں کیسے جملہ ادا کروں؟ دیکھیے، آپ مصائب کے واقعات سنتے ہیں، میں چھوٹے چھوٹے فقرے پہ غور کرتا رہتا ہوں، پوری رات تڑپتا رہتا ہوں۔ تاریخوں میں یہ ہے نا کہ پورے کنبے کو اسیر کیا، اور اسیر کرنے کے بعد بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا، سید سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائیں، اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ ان ناکوں کی مہار سید سجاد کو پکڑا۔ یہ مہار پکڑنا ہتھکڑیوں بیڑیوں سے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ یعنی ایک جوان غیور بیٹا خود اپنی ماں بہنوں کو اسیر لے چلے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ امامہ سر پہ بار ہوتا ہے۔
علی ابن الحسین جیسا غیور معصوم امام غیرت مند جوان اپنی ماؤں اور بہنوں کو خود لے کر جا رہا ہے، اس سے بڑا ستم نہیں ہو سکتا نا؟ کیسا ٹوٹ گیا ہوگا دل سید سجاد کا، انسانی نقطہ نظر سے سوچئے۔ اور پھر کدھر سے لے جایا جا رہا ہے؟ اب حکم دیا گیا کہ ادھر سے لے چلو جدھر حسین کا لاشا پامال شدہ پڑا ہے۔ بس سید سجاد جب ادھر سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بی بی نے پشت ناکا سے دیکھا اور اب آواز دی، جملے۔ اب بی بی وہ اعلان کر رہی ہے کہ جو رسول نے میدان غدیر میں کیا تھا، مگر حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کا حلقہ ہے، دشمن فوج ہے، اور اس کے درمیان بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو، تم امام وقت ہو۔ بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے مفارقت کیا چاہتی ہے۔ سید سجاد نے جملہ سنا اور سنبھل گئے، مگر پلٹ کے ایک جواب دیا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے بتائیں، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایام عزا جا رہے ہیں، جی بھر کے گریہ کیجئے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ سید سجاد نے امام عصر کا ذکر کیا ہے، دربار یزید میں بھی زینب نے بھی ذکر کیا ہے، زینب نے ذکر کیا ہے۔ کہاں؟ اسی مقام پر جب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، میں زندہ رہوں، بابا بے گور و کفن رہ جائے۔ پھوپھی اماں نے کہا، بیٹا مایوس نہ ہو، میں نے سنا ہے، میرے نانا کی حدیث ہے، رسول اللہ کا وعدہ ہے، ایک قوم ہے جو تمہارے بابا کو دفن کرے گی، اور اس کے بعد جو جملے ہیں اب مجھ میں سکت نہیں ہے، اس میں حضرت مہدی تک کا تذکرہ فرمایا بی بی نے۔ اور بس اب آخری جملہ، بی بی نے ایک پھوپھی، ایک ماں، ایک بزرگ کا فریضہ انجام دیا، امامت کا اعلان کیا، بیٹے کو سنبھالا، مگر بیٹے کو سنبھالنے کے بعد خود سنبھل نہ سکی۔ بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، کوہنیوں کے بھال حسین کے لاشے تک پہنچی، اور ایک مرتبہ کہا، انت اخی، کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیا تم میرے بھائی ہو؟ یہ جملہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تاریخ میں ہے، لاشے کو اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کہا، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اور اس کے بعد مدینے کی طرف رخ کیا، وا محمدہ یا جدہ، اے میرے نانا، آپ پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا نواسا ہے،
کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، ہم انا للہ کے بعد بڑی آسانی سے رضن بقضائے ہی کہہ دیتے ہیں، مگر یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کا جملہ حسین نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار